اور انہیں کے ساتھ ہماری نئی بتی کے امام محمد محسن علی وہ بھی تشریف لائے، عالم مساق مرحبا۔ اور انہیں کے ساتھ قاری القرہ فخر القرہ قاری محمد اختر علی چشتی صاحب وہ بھی تشریف لائے، عالم مناظر اسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدام صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب آپ ایک زوردار نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو کھول کے منویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اپنے گاؤں سے ایک برادری کے سربراہ، ایک چیئرمین یونین کونسل کی حیثیت سے، ایک تحصیل کے چیئرمین کی حیثیت سے، ایک نمبردار کی حیثیت سے میں بڑا گناہگار شخص ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کچھ لوگوں کے قرضے دینے ہیں، میرے پاس گاؤں کے لوگ ہیں، ان کا بھی قرضہ میں اتار بھی رہا ہوں، کچھ بیچ کر اتار رہا ہوں۔ میرے پاس میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں پہلے انصاف کے لیے، اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے سید بیٹھے ہیں، میرے چک کے دونوں امام بیٹھے ہیں، آپ عالم صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب گئے ہیں، اور میں اس مسجد کی پاک سرزمین پہ کھڑا ہو کر دل سے اللہ سے جو میرے معاملات ہیں وہ میرا اللہ جانے اور میں جانوں، جن کا میں نے قرضہ دینا ہے۔ میرے پاس اس وقت ایک گھر ہے، جس کو چاہیے 2 4 10 لوگ مل دیں، یا میں بیچنے کے لیے تو 3 ماہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرا گھر سیل ہو جائے تو میں انشاءاللہ صرف ہو جاؤں گا، جس کا بھی قرضہ دینا ہے، اور بہر کے بھی جو میں کسی کے دینے ہیں ان کی بھی میں نے الحمدللہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ اور میں بڑا پریشان تھا، شاہ صاحب کو بھی سنا، آپ کو بھی سنا، اب میری ایک ڈھارس بن گئی، مجھے ایک امید لگ گئی کہ میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے دینا شروع کر دوں، کماتا بھی رہوں، اگر پھر بھی نیت کے ساتھ کماتے کماتے اگر کوئی معاملہ میرے اوپر بچ جائے تو میرا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر مال حرام کو آپ نے مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی بھی نیکی کے کام میں جانتے بوجھتے کہ یہ حرام ہے، حلال اور ثواب سمجھ کے لگایا، تو پھر آپ پر کلمہ بھی پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ مزدوری کی تو آیا زرے اجرت ان کے مال سے لینا روا اور وہ عقل حلال ہوگا یا نہیں، اس کا حکم یہ ہے۔ یعنی کہ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی کیا ہے، حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس نے جو پہنا ہے وہ بھی کیا ہے، حرام ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے، پلا پڑا ہے، بڑا ہوا ہے، اس کا گوشت بڑا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، وہ بھی مال حرام کے ساتھ ہوئی ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، فرمایا بتاؤ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ مال حرام کے بارے میں بہار شریعت سے ایک میں آپ کو عبارت پیش کر دیتا ہوں کے متعلق بات، یہ فتویٰ جب سے آیا مجھے پتہ ہے، اس فتوے کے آنے کے بعد سے جو جو باتیں اماموں کے متعلق کی گئیں وہ ساری بھی میں یہاں رکھوں گا کہ یہ باتیں اماموں کے، یہ باتیں امام کی، یہ باتیں امام کی۔ اب ان کا جواب پھر مفتی صاحب سے لیں گے۔ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ خاص روپیہ جو ہم کو دیتا ہے وجہ حرام سے ہے، اس کا لینا اور مسجد میں صرف کرنا جائز ہے، کچھ حرج نہیں، جب تک پتہ نہ ہو۔ کسی فاسق کی عزت کی جاتی ہے، کس کی؟ فاسق کی۔ مصلی عزت کی جگہ ہے نا، جس کی داڑھی نہ ہو مصلی پہ چڑھا دو، عزت کی فاسق کی۔ داڑھی نہ ہو اور مائک پہ چڑھا دو۔ یا عاشق رسول تشریف لائیں گے، آپ کو کلام سنائیں گے، داڑھی نہیں ہے،
فاسق کی عزت ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی فاسق کی وہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، ٹھگی لگاتا ہے، دھوکے دیتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، اعلانیہ سنت کا تارک ہے، گناہ میں مبتلا ہے اعلانیہ، تو ایسے شخص کی جب تعظیم کی جاتی ہے فرمایا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے آپ داڑھی کالی کرنے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے علماء نے کہا کہ کر سکتے ہیں، آج کل فتویٰ ہے جائز کا، لیکن وہ کہتے ہیں کراہت کے ساتھ کر سکتے ہیں، کراہت کے ساتھ کر سکتے ہیں، بہتر ہے کالی نہ کرو، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کالی کر سکتے ہیں بہتر ہے نہ کریں، اس کا مطلب کراہت وہ مانتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسری طرف علماء کی بھاری اکثریت ہے جو کہتے ہیں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی عبارت یہاں بھی فٹ کریں، فرماتے ہیں کہ تو ایسے امر میں کیوں پڑے جس کا ادنا درجہ کراہت اور اکثر اکابر کے طور پر حرام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اس بابرکت محفل پاک میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا دین سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن دوستوں نے آج کی اس عظیم الشان روحانی بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے، اور جن جن حضرات نے اس محفل کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، مالک کائنات، خالق کائنات، ان سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رزق حلال کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ارشادات، قرآن حکیم کے آیات بینات اور قبلہ شاہ صاحب کے ملفوظات تفصیل کے ساتھ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم شاہ صاحب کے مبارک کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس بے لوث دین کی خدمت کرنے والے مرد مجاہد کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علاقے کی معزز شخصیات حضرت علامہ مولانا علی ارتضیٰ صاحب، حضرت علامہ مولانا جاوید احمد جلالی صاحب، صفدر جلالی صاحب ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرما نے، قاری اختر صاحب تشریف فرما چلے گئے نا، اچھا قبلہ جاوید صاحب تشریف فرما نے، جاوید اقبال صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء، مشائخ، قراء، حفاظ سب کو اللہ کریم سلامت فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمرے سے واپس لوٹے ہیں۔ سلام ہو گئے پائیانوں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی عمرہ شریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو رزق حلال کھانے کمانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور رزق حرام سے بچنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث طیبہ انشاءاللہ تعالی حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی، بھول بھی جاتا ہوں، تو یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں میرا حافظہ تو درست فرما دیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں گولی کھاؤ یا فلاں چیز کا مغز کھاؤ، یہ مالش کرو، ایسا ویسا کچھ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، چادر اتاری بچھا دی۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، نبی کریم علیہ السلام نے یوں ہوا کے اندر ایسے لب بھرے، اور لب بھر کر 3 مرتبہ چادر میں ڈالے۔ چادر میں ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا دما،
ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے چادر کو سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی ایک بھی حدیث رسول نہیں بھولا۔ ایسی قوت حافظہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی۔ اچھا، ایک دیوبندی عالم ہے، انہوں نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں خزانے ہیں دو قسم کے، ایک ہیں ظاہری، ایک ہیں باطنی۔ جس طرح اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو ظاہری خزانے عطا فرمائے ہیں نا، بالکل اسی طرح اللہ نے مصطفیٰ کو باطنی خزانے بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو ان باطنی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حافظہ والا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو حافظہ کا خزانہ عطا فرمایا نا، پھر بانٹنے کی پاور بھی بخشی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جب حضرت ابو ہریرہ نے یوں سوال کیا، سرکار نے چادر بچھانے کا حکم دیا، تو کہتے ہیں کہ یوں کر کے نبی کریم علیہ السلام نے غیب کے خزانوں کے اندر ہاتھ ڈال کر حافظے والا خزانہ نکال کر چادر کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں بس اتنا کہتا ہوں، جب اتنا مان لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ غیب کے خزانوں میں پڑتا ہے، پھر اتنا بھی مان لو نا کہ غیب کا علم بھی اللہ نے مصطفیٰ کو بخشا ہے۔ مانا کرو اور ٹھر ٹھر کے مانا کرو، اور ہمارے ساتھ مل کر پڑھا بھی کرو۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ خیر توجہ فرمائے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب الا اخذها الرحمن بیمینہ وان كانت تمرة فتربو فی کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں حلال مال دیا کرو۔ کیسا مال دیا کرو؟ حلال مال۔ کون سا مال دینا ہے؟ حلال۔ حرام مال نہیں دینا۔ تو فرمایا اللہ بھی حلال مال قبول فرماتا ہے، حرام مال اللہ قبول بولیے نہیں فرماتا۔ اچھا، تو جو حلال مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا اخذها الرحمن بیمینہ، تو رب رحمان تمہارے اس صدقہ کیے ہوئے حلال مال کو اپنی قدرت والے دانے ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، دو حلال، تو پھر کیا ہوگا؟ کھجور اتنی سی ہوتی ہے نا، اتنا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کون سا؟ حلال۔ کون سا؟ حلال۔ تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ رب رحمان کی مبارک قدرت والی ہتھیلی کے اندر وہ تمہارا دیا ہوا صدقہ فتربو، وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، حتی تکون اعظم من الجبل، فرمایا اتنا پھلتا پھولتا ہے پہاڑ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تمہارا کھجور برابر دیا ہوا حلال مال پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن دینا کون سا ہے؟ بولیے حلال۔ اچھا، فرمایا کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جیسے تم میں سے کوئی بندہ نا بچڑا پالتا ہے،
چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے پال کے بڑا کر دیتا ہے، یا پھر تم میں سے کوئی بندہ اونٹ کا بچہ پالتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے پال کے بڑا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں دو حلال تھوڑا بھی دو گے نا تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پال کر، جیسے تم چھوٹا سا بچہ پال کر اتنا بڑا اونٹ کر دیتے ہو، اللہ تمہاری چھوٹی سی نیکیوں کو پال کر بڑا کر کے پہاڑوں سے بھی بڑا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام اہل سنت، میں آپ کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ شاہ صاحب قبلہ نے ایک جواب ارشاد فرمایا، جو پرچی آئی تھی، بس اس پر ایک حاشیہ قبول فرما لیں۔ مال غصب کیا ہوا، چوری کیا ہوا، ڈکیٹی کے ذریعے حاصل کیا ہوا، دھوکہ دہی فراڈ کے ذریعے حاصل کیا ہوا وارث نہیں مل رہا، اس کو صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صدقہ ثواب کی نیت سے نہیں کرنا، خلاصی کی نیت سے کرنا ہے کہ میری جان چھوٹے اس مال تو توبہ کرنی ہے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ یا اللہ میری جان چھوٹے ہے اس تو، اور پھر صدقہ کرنے کے بعد وارث مل گیا تو اس کو دینا واجب ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ٹھیک ہے جی، بے شک سمجھ آ گیا؟ بے شک۔ جو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا وہ بھی بالکل برحق ہے، ٹھیک فرمایا، یہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کون سا مال دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سا؟ حلال۔ تو پھر حلال دیں گے تو رب کے وعدے، سبحان اللہ، دو آیتیں سن لیں قرآن حکیم کی، سنا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موبائل قریب تو یا میرا ہی موبائل ہے؟ اچھا، ادھر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 10 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نیکی کی تو ثواب کتنا ملے گا؟ 10 کے برابر۔ 1 روپیہ صدقہ دیا تو ثواب کتنا ملے گا؟ 10 کے برابر۔ 10 کے برابر۔ لیکن مال کون سا ہو؟ حلال ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ساری فضیلتیں حلال مال کے ساتھ خاص ہیں، حرام مال دیں گے تو کچھ ہاں۔ اگر مال حرام کو آپ نے مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی بھی نیکی کے کام میں جانتے بوجھتے کہ یہ حرام ہے، حلال اور ثواب سمجھ کے لگایا، تو پھر آپ پر کلمہ بھی پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک جی، کلمہ بھی پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ لازم، اس لیے کہ اللہ کی حدوں کی مخالفت کرنا اور ان کو توڑنا کفر ہے۔ بے شک حلال کو حلال ماننا فرض ہے، حرام کو حرام ماننا فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ، ایک بندہ شراب نہیں پیتا لیکن شراب کو حلال سمجھتا ہے، کافر ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے لیکن مانتا ہے کہ حرام ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو پتہ چلا اللہ کی حدوں کو ماننا از حد ضروری ہے، سمجھ آ گئی نا؟ حدوں کو توڑنا کیا ہو جاتا ہے؟ کفر ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک آیت ہوگی، دوسری بھی سن لیں۔ اللہ کی راہ میں دینے والے بنے حلال مال، پھر اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 10 کا وعدہ کم از کم ہے۔ کتنا ہے جی؟ 10 کا وعدہ کیا ہے؟ کم از کم نیت اچھی ہو، سوچ اچھی ہو، نیت کے اندر جتنا خلوص ہوگا، آپ کی نیت کے مطابق اللہ اپنے فضل سے آپ کی نیت سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ لگایا تو 7 پودے اگائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر پودے کے ساتھ ایک سٹا، گندم کا موسم ہے، سمجھنا آسان ہے، ہر پودے کے ساتھ ایک سٹا، ایک بیج لگایا، 7 پودے نکلے، ہر پودے کے اوپر ایک سٹا۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے. یہ مثال کن کی ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک دانہ لگایا 7 پودے نکلے 7 سٹے لگے, ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں. یعنی ایک دانہ لگایا تو اللہ ایک دانے کے بدلے میں تمہیں 700 دانے عطا فرماتا ہے. یہ ان کی مثال ہے جو اپنا حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کے بدلے میں کتنا ہو گیا؟ بولیں یا اللہ. بس نہ آیت ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے اسے دگنا تگنا کر کے عطا فرماتا ہے. ایک دیا اللہ اپنے کرم سے 700 بھی عطا فرمائے گا. خلوص زیادہ ہوا تو 1400 بھی عطا فرمائے گا, اور اخلاص زیادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ 2100 بھی عطا فرمائے گا, 2800 بھی عطا فرمائے گا, 3500 بھی عطا فرمائے گا, 4200 بھی عطا فرمائے گا, 4900 بھی عطا فرمائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے. 2 آیتیں ہوگی. ابھی حدیث پر ہیں دوبارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دوسری حدیث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا آقا علیہ السلام نے لا یتصدق احد بتمرۃ من کسب طیب. تم میں سے کوئی بندہ اپنے حلال رزق میں سے ایک کھجور بھی اگر صدقہ کرتا ہے نا تو فرمایا کہ الا اخذہ اللہ بیمینہ, تو اس تمہارے دیے ہوئے کھجور کے صدقے کو اللہ اپنے سیدھے قدرت والے ہاتھ میں پکڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے تو اللہ اس کی تربیت فرماتا ہے, اس کو پالتا ہے, بڑا کرتا ہے. کیسے؟ فرمایا کما یربی احدکم, جیسے تم میں سے کوئی بندہ پالتا ہے بڑا کرتا ہے کس چیز کو؟ فلوہ او قلوسہ, جیسے تم میں سے کوئی بندہ بچھڑے کو پالتا ہے یا پھر اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. تو فرمایا حتی تکون مثل الجبل او اعظم, اللہ تمہاری کھجور برابر نیکی کو اپنے قدرت والے ہاتھ میں لے کر پال پوس کر پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے, او اعظم یا پہاڑ سے بھی بڑا کر دیتا ہے. اللہ یہ اللہ کی راہ میں دے مال حلال تو یوں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ طیب, بے شک اللہ پاک ہے, لا یقبل الا طیبا, اللہ مال قبول نہیں کرتا مگر وہی جو پاک ہوتا ہے. ناپاک پلیت حرام مال اللہ قبول نہیں کرتا. کئی لوگ کہتے ہیں ملا چپا دو جی, اللہ دی بارگاہ تو ملا چتا جی حرام بھی قبول ہو جاتا ہے, نہیں قبول ہوتا. سمجھ آ گئی نا, کسی بھی نیکی کے کام میں حرام مال قبول نہیں ہوتا. اللہ اکبر, کیونکہ اللہ پاک ہے. اور کون سا مال پسند کرتا ہے؟ پاک مال پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اپنے بولیں مرسلین کو, اپنے رسولوں کو حکم ارشاد فرمایا. اور وہ کیا؟ اب نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی. سنا دوں, محبت سے بولیے سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ نے اپنے رسولوں سے فرمایا اے رسولو حلال کھاؤ, واعملوا صالحا,
اور اچھے عمل کرو، حالانکہ وہ پہلے ہی اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ جب جو برے عمل کر ہی نہیں سکتے، مادہ ہی نہیں ہے، برے عمل جن سے صادر ہو ہی نہیں سکتے، جو اچھے ہی عمل کرنے تشریف لاتے ہیں، سمجھ آگئی نا؟ انبیاء علیہ السلام، اللہ ان کو بھی آرڈر دیتا ہے کیسے عمل کرو، جن سے غلط عمل ہوتا ہی نہیں ان کو آرڈر ہے اچھے عمل کرو، تو جن سے غلط بھی ہوتا ہے، کفر تک ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی کیا خیال ہے یہ آرڈر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کرو، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے، اور ہے رب کا آرڈر۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وقال، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اس پاک رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ بندہ رزق حلال کھائے، رزق حرام کھانے والے کو رب کی رضا نصیب نہیں ہوتی۔ ثم ذکر الرجل، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر، طویل سفر کرتا ہے، حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا چہرہ، اس کے بال، اس کے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں، مٹی وغیرہ کی پڑی ہوئی ہے، اچھا لگتا ہے کہ بیچارہ کوئی مسافر ہے، راہگیر ہے یا مظلوم ہے، تھکا آ رہا ہے، دیکھنے سے اس کے اوپر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، یہ حالت ہے ایک بندے کی۔ فرمایا کہ یمد یدیہ الی السماء، پھر وہ بندہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے رب کی بارگاہ میں، یا ربی، اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس نے جو پہنا ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے، پلا پڑا ہے، بڑا ہوا ہے، اس کا گوشت بڑا ہے، بڑھوتری ہوئی ہے، وہ بھی مال حرام کے ساتھ ہوئی ہے، تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، فرمایا بتاؤ کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول فرماتا ہے جو رزق حلال کھاتے ہیں، بولیے رزق حلال کھاتے ہیں، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا گوشت، پوست، باڈی، وجود، خون جس کا حرام پر پلا پڑا ہو، اس کی دعا اللہ قبول فرماتا نہیں ہے۔ دعائیں اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنی ہے تو پھر مرنے سے پہلے در مصطفیٰ پر آنا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے عرض کرنی ہوگی یا رسول اللہ مہربانی فرمائے آقا، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشش کا انعام دلوا دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ اور یہ توبہ کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، گناہ ہو جائے تو فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے، کیا بات، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگو، بے شک بے شک، اور رسول اللہ بھی تمہاری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ، تم اللہ کو پالو گے، کیا ہوگا؟ تم اللہ کو پالو گے، کیسا پاؤ گے؟ تواب الرحیم، رحم کرنے والا، توبہ قبول فرمانے والا۔ توجہ ہے جی؟ اچھا یہ جو قرض ہے نا، یا کسی کا مال ہے دبایا، غصب کیا، قبلہ صفحہ نمبر 754 نکالیے گا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی سے لوٹ لیا، فراڈ کر لیا، دھوکہ کر لیا، اچھا مال حرام حاصل کر کے بندہ لگ گیا جہاد میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر لڑتے لڑتے اس نے جان دے دی، تو قیامت والا دن آئے گا نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شہید کی ساری خطائیں اللہ معاف کر دے گا سوائے اس مال کے جو اس نے لوگوں کا دینا ہوگا۔
وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، بولیے نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی باقی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس نے لوگوں کا دین دینا ہے، لوگوں کا قرض دینا ہے، لوگوں کا حق اس نے مارا ہوا ہے، وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 1886 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کی سارے گناہ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں سوائے اس کے جو اس نے لوگوں کے حق مارے ہوتے ہیں، لوگوں کا جو قرض دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، لوگوں کے حق مارتے مارتے اگر راہ جہاد پر چلے جاؤ، مر جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان بھی دے دو، تو لوگوں کا کھایا ہوا مال کبھی واپس معاف ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ معاف تب ہوگا جب آپ وہ مال ان کو واپس کریں گے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، ذرا تھوڑا سا حاشیہ لگا کر دہراتا ہوں، حاشیہ لگانا بھی ضروری ہے اس بات پر بھی، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث بھی ہے، مشکات کی بھی ہے، فرمایا کہ اگر بندے نے کسی کا مال مارا نا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، چھین لیا، جیسے بھی کیا، قیامت والا دن آئے گا، زمین ماری، پیسہ مارا، کچھ بھی مارا، قیامت والا دن آئے گا، ان دونوں کا کیس اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ جس کا حق مارا گیا تھا وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا، مجھے لے کر دے، مجھے لے کر دے، میں اس کو بخشوں گا نہیں، مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے جنت کی ضرورت ہے، میں بخشوں گا، لے کر دے۔ اللہ کریم اس کو بلائے گا جو حق مارنے والا ہے، اللہ کریم فرمائے گا دے اس کو اس کا حق، اس کے بغیر تو میں جنت نہیں جانے دوں گا نا۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں دوں کہاں سے؟ وہ یارو کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں کوئی ATM مشین نہیں آتی جہاں سے آپ نکال کر ان کے حق دے دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ پھر کیا ہوگا ذرا سنتے جائیے۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے لینا ہی لینا ہے، لے کر دے یا اللہ تو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، میرا حق لے کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ کریم فرمائے گا دے، یا اللہ میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے دوں؟ اللہ کریم فرمائے گا مجھے لینا آتا ہے۔ فرشتوں چیک کرو اس حق مارنے والے کے اعمال میں نیکیاں ہیں؟ کئی لوگ ساری زندگی مال حرام کماتے ہیں لیکن لوگوں کے اندر اپنی اچھی نیک نامی بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ کبھی جہیز بنا دیا کسی کا، کیا بات، کچھ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں نا، رمضان میں افطاری دے دی، کیا بات، میلاد میں چندہ ڈال دیا، مسجد میں حصہ ڈال دیا، مدرسے میں حصہ ڈال دیا، اس طرح کی نیک نامی بھی چاہتے ہیں اور ادھر سے دھندا وہی رہتا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں چیک کرو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں؟ یا اللہ نیکیاں ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا چلو ایسا کرو اس کی نیکیاں اٹھا کر حقداروں میں بانٹ دو، جن جن کا حق مارا ان کو دے دو، بانٹ دو۔ اب رب کریم فرمائے گا فرشتوں کیا کھاتا پورا ہو گیا ہے؟ اچھا کیا خیال ہے، اللہ کو نہیں پتا کھاتا پورا ہوا کہ نہیں؟ پتا ہے کہ نہیں؟ تو پتا چلا پتا ہونے کے باوجود بھی پوچھا جاتا ہے کیونکہ بارگاہ بڑی ہے نا، پتا ہونے کے باوجود بھی پوچھا جاتا ہے۔ بادشاہ بھی کہتا ہے یار بتاؤ نا خط میں کیا لکھا ہے، وزیر پڑھ کر سناتے ہیں، درباری پڑھ کر سناتے ہیں، بادشاہ کو لکھنا بھی آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میری طرف سے جواب لکھ دیا جائے۔ کیا اس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا؟ جو ایسا استدلال کرے کہ بادشاہ کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، اس لیے لوگوں سے خط پڑھواتا ہے، اس لیے لکھواتا ہے، ہم کہیں گے تو پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ عام آدمی نہیں، وہ بادشاہ ہے، اس کے دربار کا تقاضا ہے، اس کے عہدے کا اور منصب کا تقاضا ہے کہ اس کا درباری پڑھ کر سنائیں اور اس کی جانب سے اس کے جو کاتب ہیں وہ اس خط کو لکھا کریں۔ ہم کہتے ہیں ایسے نبی کریم علیہ السلام کی بھی بارگاہ کا تقاضا ہے، سرکار کی بارگاہ میں فرشتے اعمال پیش کریں، فرشتے درود و سلام پیش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس سن نہیں سکتے، توجہ ہے؟ اب ذرا آئیے، نیکیاں تقسیم ہوگی، اللہ فرمائے گا فرشتوں کیا حساب برابر ہو گیا؟ یا اللہ بھی حق لینے والے باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔
اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرمائے گا ایسا کرو، جن جن کا حق مارے نا ان کے گناہ ہیں یا اللہ بڑے۔ اللہ کریم فرمائے گا جن کا حق مارا نا ان حقداروں کے سارے گناہ اٹھا کر اس حق مارنے والے کے سر کے اوپر ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کیا ہوگا؟ لوگوں کا مال کھانے والا، لوگوں کا حق مارنے والا قیامت والے دن اپنے سارے نیک اعمال حقداروں کو دے کر اور حقداروں کے سارے گناہ اپنے سر لے کر فرشتوں کے ٹھڈے کھاتا ہوا جہنم میں چلا جائے گا، اور جن کا حق مارا گیا تھا اللہ ان کے ساتھ مہربانی فرمائے گا، وہ اپنے گناہ اس کو دے کر اس کی نیکیاں اپنے کھاتے میں لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو اس کا معاملہ ہے جس نے حق مارا توبہ نہیں کی، حق مارا توبہ نہیں کی، ایسے مر گیا۔ ایک بندے نے حق مارا، گناہ کیے، لوگوں کو لوٹا، دھوکے کیے، سب کچھ کیا، توبہ کر لی، جو مال تھا اس نے لوگوں کو دیا واپس، جو لوگ میسر آئے ان کو دے دیا واپس، جو لوگ اس سے ملے ہی نہیں پتہ نہیں کون تھا جس کا مال لیا، یا پھر حقداروں کو حق دینا شروع کر دیا دنیا میں، مال ختم ہو گیا، ان کا حق باقی ہے، اس کی نیت صادق ہے، نیت کھوٹی، یہ مال دینا چاہتا ہے لیکن مال ہے ہی نہیں، اب نیت یہ یا اللہ جب بھی مجھ سے ہو سکا میں ان کا مال واپس کروں گا مولا، نیت یہ ہے، سچی توبہ کی ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کا حق باقی تھا، یہ مر گیا، کیس تو اس کا بھی چلنا ہے نا قیامت والے دن۔ حقدار کہیں گے یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا واپس لے کر دے، اللہ فرمائے گا دے، بندہ کہے گا یا اللہ کہاں سے دوں، اب تو ہے نہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے میری نیت کھوٹی نہیں تھی، یا اللہ میں نے گناہ ضرور کیے، غلطیاں ضرور ہوئی، لیکن تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی، تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے سیدھا راستہ نصیب کیا، یا اللہ میری نیت میں تھا کہ ان کے پیسے واپس کروں گا، یا اللہ میں کماتا رہا، اتنا کما ہی نہ سکا کہ ان کے پیسے اتار سکتا، یا پھر پیسے جمع کر لیے لیکن یہ بندے مجھے دوبارہ نہیں مل سکے، تو یا اللہ نیت ہونے کے باوجود میں قادر نہیں ہو سکا کہ ان کا مال ان کو واپس کر دوں، کو جانتا ہے مہربانی فرما۔ اللہ فرمائے گا ہاں میں تیری نیت کو جانتا ہوں، واقعی تو لوگوں کا حق واپس کرنا چاہتا تھا لیکن تیرے پاس اتنا مال جمع نہیں ہو سکا، تو اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کریم اس سے فرمائے گا جس کا حق مارا گیا تھا، اللہ فرمائے گا چل اس کو معاف کر دے، کیا کر اس کو معاف کر دے، بندہ تو بندہ ہے نا، کہے گا یا اللہ میں نہیں معاف کرتا، میرا حق لینا ہے، میرا حق مجھے دلوا، میں معاف نہیں کرتا، اللہ کریم فرمائے گا تو اس بندے کو معاف کر دے، جا میں تجھے معاف کر دوں گا، تو اس کو معاف کر دے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر زندگی کے اندر ایسی غلطی آپ سے یا مجھ سے ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ حقداروں کا مال ہم لوٹائیں گے، ان سے معافی کی کوشش کریں، معافی مانگے، معذرت کریں، وہ آپ کو معاف کر دے دنیا میں تو فابہا، اگر وہ معاف نہیں کرتے تو سچی نیت کریں کہ ہم اللہ کے حضور نیت کرتے ہیں یا اللہ اگر تو ہمیں مال کے اندر وسعت عطا فرمائے گا ہم ضرور واپس کر دیں گے، اگر مال دینے سے پہلے موت آ بھی گئی تو انشاءاللہ رب آگے مہربانیاں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو شبہات والا مال ہوتا ہے نا جی، کون سا مال؟ شبہات والا، شبہات والا مال، اس مال سے بھی بچنا چاہیے، اس مال سے بھی بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے، مسلم شریف صفحہ نمبر 620 پر حدیث شریف ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور اپنے دل میں بٹھائیے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان عالی شان ہے۔ موبائل کی لائٹ چلا نہیں، اصل میں نا لائٹ دور ہے تو پڑھنے میں تھوڑی
مشکل ہو بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، او حلال ہے او حرام ہے، سب نو دسدا ہے۔ چوری کا مال حرام، بولیے چوری کا مال، زنا کی کمائی، شراب کی کمائی، شراب بیچنا، خریدنا، شراب والے پیسے، جوئے والے پیسے، رشوت والے پیسے، سود والے پیسے، دھوکے، فراڈ، ڈکیٹی، چوری والے پیسے، اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا حق مارا، زمین ماری، پیسے مارے، وہ بھی کیا؟ بولیے حرام۔ ابے نے زندہ ہوتے ہوئے بیٹیوں کی زمین بھی بیٹوں کے نام کر دی، حرام۔ یہ حرام بھی ظاہر ہے اور حلال بھی بولیے ظاہر ہے۔ تو فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جو مشکوک چیزیں، مشتبہ ہیں، مشکوک چیزیں ہیں۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ اس مشکوک چیزوں کو جانتے بولیے نہیں جانتے۔ تو فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شخص ان شبہات والی، شبہ والی مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، معذرت، فَمَنِ اتَّقَى، جو شخص بچ گیا، کس سے؟ الشبہات، شبہ والی چیزوں سے جو بچ گیا، تو فرمایا استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ کچھ چیزیں ہیں نہیں پتہ لگتا، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، درمیان کی جو چیزیں شبہ والی، فرمایا جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بولیے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ان میں پڑ گیا، وہ حرام کے اندر پڑ گیا، مبتلا ہو گیا۔ فرمایا جیسے کرراعی، جیسے ہوتا ہے بکریاں چرانے والا، یرعا حول الحما، جیسے وہ اپنی بکریاں کسی کی چراہ گاہ کے ارد گرد چراتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یوشکو ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں جو ہے نا وہ کسی کی چراگاہ میں چلی جائیں، کیونکہ آس پاس جو چرا رہے ہیں نا، تو لہٰذا کسی کی چراگاہ کے قریب اس کو بکریاں نہیں چرانی چاہیے تھی۔ کیوں؟ جب قریب جائیں گی بکریاں تو کسی کی چراگاہ میں بھی پڑ جائیں گی نا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام مثال بیان فرمانے ہیں۔ فرمایا آگے، فرمایا الا وان لکل مالک حما، فرمایا جان لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وان حما اللہ محارمہ، اور جان لو خبردار ہو کر کہ اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ بولیے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو ان حرام کردہ چیزوں کے آس پاس جانا بولیے نہیں جانا۔ آگے فرمایا الا وان فی الجسد مدغۃ، فرمایا خبردار ہو کر سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ایک جسم کا لوتھڑا سیدھا ہو جائے نا تو سارا جسم ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار ہو کر سن لو وہ تمہارا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر تمہارا دل ٹھیک ہوا تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر تمہارا دل ہی خراب ہو گیا، تمہاری نیت ہی خراب ہوگی تو سارا جسم بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔
تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ والی چیزوں کے اندر بھی مبتلا ہونے سے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک یہ ترمذی شریف کے اندر سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے کوئی حدیث یاد کی ہے؟ اپنے نانا جان سے کوئی حدیث سن کر آپ نے یاد کی ہے؟ جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا ما قلت للحسن بن علی ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت منہ۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نانا جان سے سن کر کوئی حدیث یاد کی؟ فرمایا ہاں میں نے اپنے نانا جان سے سن کر یہ حدیث یاد کی۔ کیا؟ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شے کو ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کی خاطر جو تمہیں یقین کی طرف لے جانے والی ہے، شک سے نکالنے والی ہے۔ شک والی چیز کو کیا کر دو؟ بولیے شبہ والی چیز کو ترک کر دو، اس کی خاطر جو شبہ والی چیز نہیں ہے اس کی خاطر شبہ والی چیز کو کیا کر دو؟ ترک کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ، فرمایا جو صدق ہے اطمئنینۃ، فرمایا جو سچا سچ ہے یہ دل کا اطمینان ہے، اس میں اطمینان ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِیبَةٌ، اور جو جھوٹ ہے اس میں بے سکونی ہے، اس کے اندر شک شبہ ہے۔ تو فرمایا سچ کو لازم پکڑ لو، جھوٹ سے بچو، شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو، سمجھ آ گئی نا، یقین والی چیزوں کو تھام لو۔ اب مال حرام کے بارے میں بہار شریعت سے ایک میں آپ کو عبارت پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص جس نے حرام مال کمایا ساری زندگی، تو وہ اگر مر گیا تو اس کے حرام کمائے ہوئے مال کا حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے فقہ حنفی کا مسئلہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مورث نے حرام طریقہ پر مال حاصل کیا تھا، اب وارث کو ملا، اگر وارث کو معلوم ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے تو دے دینا واجب ہے۔ ابے نے حرام کمایا تھا، ابا ٹر گیا، ٹھیک، بچے کے پاس مال آ گیا، اولاد کے پاس مال آ گیا، اولاد کو پتہ ہے یہ زمین تو ان کی تھی، ناجائز قبضہ کیا، یہ مال تو ان کا تھا، ان سے چھینا تھا، یہ وہاں کے پیسے مار کر یہ بلڈنگ بنائی تھی، یہ مکان بنایا تھا، یہ گاڑی وہاں کے فلاں بندے کے پیسے مار کر یہ گاڑی بنائی تھی، بندہ مر گیا کماتے کماتے، اولاد کا کیا فرض بنتا ہے؟ یہ فرض اس کا بھی تھا جو مر گیا، لیکن وہ تو مر گیا نا، اب اولاد کی ذمہ بھی کیا ہے؟ فرمایا اب وارث کو ملا، اگر وارث کو معلوم ہے کہ یہ مال فلاں کا ہے تو دے دینا واجب ہے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے تو مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، مالک کی طرف سے کیا کر دے؟ لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کس نیت سے کرنا ہے؟ جان چھڑانے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مورث کا مال حرام اور مال حلال خلط ملط ہو گیا، مکس ہو گیا، پتہ ہی لگتا حلال کیا حرام کیا ہے، فرمایا یہ نہیں معلوم کہ کون حرام ہے کون حلال ہے، مثلا اس نے رشوت لی ہے یا سود لیا ہے اور یہ مال حرام ممتاز نہیں ہے، تو فتویٰ کا حکم یہ ہوگا کہ وارث کے لیے حلال ہے، اور دیانت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ فتویٰ تو یہ ہوگا کہ جب مال باپ نے مال کمایا، مکس ہو گیا مال، پتہ نہیں حلال کون سے حرام کون سا ہے، وارث ٹھیک ہے اس کو رکھ سکتا ہے، فتویٰ تو یہی ہے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ اس کو رکھے نہ، تقویٰ یہ ہے کہ اس کو نہ رکھے، دیانت اس کو چاہتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے چند جزیات اور احادیث طیبہ اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مزید اس پر میں کچھ روایتیں پڑھتا اور کچھ مسائل پیش کرتا، لیکن چونکہ لائٹ بھی چلی گئی، جنریٹر بھی تنگ کر رہا ہے ذہن کو، تو ذہن تھوڑا سا منتشر ہوتا ہے جب شور ہوتا ہے نا، تو اس لیے گفتگو ختم ہے،
اب اس حوالے سے کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو آپ بسم اللہ پوچھ سکتے ہیں. آپ حضرت یہ پہلے فتویٰ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ جب سوال بھی کرتے ہیں سارے نیت یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے. اصلاح کی نیت سے بھائی کوئی کسی کی بھی کوئی غلط نیت نہیں ہے جی انشاءاللہ. کسی کو ہٹ کرنے کی نیت سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. سوال کا سب کو اجازت ہے, سارے سوال کر سکتے ہیں اور اپنے متعلق بھی دوسرے کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب بھائی ہیں, ہماری کسی شخص کے اوپر کوئی ہٹ نہیں ہے, نہ ہم نے کرنی چاہیے. نہ جانے میں کتنا گناہ گار ہوں, کون کیا کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں ایک دوسرے کے لیے. اگر ہم نے کوئی کمی بتائی کوشش کر کے, جیسے علماء کرام سے ہم نے سنا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگیں اور جن کے ساتھ معاملات ہیں ہم لوٹانے واپس کوشش کریں. کرنی چاہیے بالکل. حضرت صاحب عام مال جو پیا ہے جمع ہویا پیا ہے خود متعلق شاہ صاحب ذرا ایک منٹ دیجیے سنیے. میں اپنے گاؤں سے ایک برادری کے سربراہ, ایک چیئرمین یونین کونسل کی حیثیت سے, ایک تحصیل کے چیئرمین کی حیثیت سے, ایک نمبردار کی حیثیت سے میں بڑا گناہ گار شخص ہوں. اللہ اکبر. میں نے کچھ لوگوں کے قرضے دینے ہیں. میرے پاس گاؤں کے لوگ ہیں, ان کا بھی قرضہ میں اتار بھی رہا ہوں, کچھ بیچ کر اتار رہا ہوں. میرے پاس, میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں پہلے انصاف کے لیے, اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے سید بیٹھے ہیں, میرے چک کے دونوں امام بیٹھے ہیں, آپ عالم صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب گئے ہیں, اور میں اس مسجد کی پاک سرزمین پہ کھڑا ہو کر دل سے اللہ سے جو میرے معاملات ہیں وہ میرا اللہ جانے اور میں جانوں, جن کا میں نے قرضہ دینا ہے. میرے پاس اس وقت ایک گھر ہے, جس کو چاہیے 2 4 10 لوگ مل جائیں, یا میں بیچنے کے لیے 3 ماہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرا گھر سیل ہو جائے تو میں انشاءاللہ صرف ہو جاؤں گا, جس کا بھی قرضہ دینا ہے. اور بہر کے بھی جو میں کسی کے دینے ہیں ان کی بھی میں نے الحمدللہ ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, اور میں بڑا پریشان تھا. شاہ صاحب کو بھی سنا, آپ کو بھی سنا. اب میری ایک ڈھارس بن گئی, مجھے ایک امید لگ گئی کہ میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے دینا شروع کر دوں, کماتا بھی رہوں. اگر پھر بھی نیت کے ساتھ کماتے کماتے اگر کوئی معاملہ میرے اوپر بچ جائے تو میرا اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا بھی ہے, وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. جس کا جتنا کوئی معاملہ ہے وہ میرے ساتھ اپنا حق طلب کر سکتا ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اپنا گھر دینے کے لیے تیار ہوں, اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہوں, اپنا بجلی کا ٹیوبویل دینے کے لیے تیار ہوں. میری اولاد نے الحمدللہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے والد ہیں, آپ اپنا قرضہ اتاریں, ہم آپ پر راضی ہیں. الحمدللہ اپنی مزدوری کر رہے ہیں. چاچے کے پاس نوکری, میں ایک تحصیل کا چیئرمین, ایک یونین کا چیئرمین, میں ایک بڑا یہاں ایک سرداری نظام میں اپنا ایک وقت بڑا اچھا گزارا ہے. لیکن جب سے کوئی سمجھ پڑی ہے تو بس اپنے آپ کو واپسی ریورس گیئر لگایا ہے. احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ بچے زندگی کا مقصد ہے, اپنے مقصد حیات کو سمجھیں, اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں, چھوڑ کر جیسے آپ نے فرمایا کفن کی جیب نہیں ہے, قبر میں ہر آدمی نے اپنا جواب دینا ہے. کیوں نہ ہم اپنے جیتے کل ہماری اولاد میرا قرضہ اتارے یا نہ اتارے, جب میں زندہ ہوں تو مجھے جو میرے پاس اثاثے ہیں مجھے ان کو نیلام کر دینا چاہیے اور اپنا قرضہ دے کر میں سرخرو ہو جاؤں. اگر کوئی بچ جائے اس کے لیے بھی کمائی کروں اور اللہ سے یہ عہد کروں اور کرتا رہوں, میرا اللہ مجھے سرخرو کر دے گا انشاءاللہ. تو آپ جو گاؤں والے بیٹھے ہیں نا, آپ سے بھی گزارش ہے, خدا را واپس لوٹیں. خدا را یہ آج کا سارا جو کسی بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میں انتظار بھائی کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا, انہوں نے بیٹے کی ولادت پہ یہ محفل سجائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم ایک دوسرے کی, ہم سب گناہ گار ہیں, ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. میں نے پیش کر دیا ہے. اب جس کو کوئی سوال, جس نے میرے سے کوئی لینا دینا ہو, اور میں اگر میں نے کسی کو ایک چماٹ ماری ہے, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھے 2 مار لے, میں حاضر ہوں. اللہ کوئی معاف کر دے, اللہ اس کو جزائے خیر دے. میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے میں نے پہلے بھی اپنے دل سے کیا, آج میں عہد آپ
کے سامنے کر رہا ہوں، اگر میں کسی کی طرف کسی کے ساتھ زبان سے زیادتی کی ہے میرے ساتھ وہ کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ سے زیادتی کی میرے ساتھ کر سکتا ہے، میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں اپنے علماء کرام سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ سمجھیں اتنا کچھ سن کر، یہ قرآن کی آیاتیں سن کر، یہ احادیث کا درس سن کر اگر ہم واپس نہیں لوٹتے تو کیا بنے گا؟ ایک لمحے کے لیے یہ جنریٹر کی آواز تو ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ پنکھے نہیں چل رہے، پسینہ ہمیں آ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے تصور کریں قبر میں کیا بنے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہونی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، کل جن کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں انہوں نے بھی ہمارا گریبان پکڑنا ہے۔ آج حضرت صاحب آپ اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے، اولادوں کو برائی کے کاموں میں لگا رہے ہیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ میں بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ جب میں نے پیش کر دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑائی نہیں، میں چاہتا ہوں میرے سارے بھائی بھی واپس آ جائیں۔ اللہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اپنے آپ کو، واپس آ جائیں یار، واپس آ جائیں، لوٹ آئیں۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی امید لگ گئی ہے، اللہ بڑا کریم ہے، جس اللہ نے اتنا بڑا گاؤں ہے، یہ دین کی باتیں سننے کے لیے چند لوگ ہی آئے ہیں، علماء کرام آئے کتنی دور سے، قرآن و حدیث کی ٹیبل سجی پڑی ہے، اس کا سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ادھر کوئی بہکاری آ کر، بے حیا آ کر ایک ڈھول کی تھاپ لگا دے تو ادھر رش نہیں ختم ہوگا، کوئی کنجروں کی محفل لگ جائے رش نہیں ختم ہوگا، کوئی بے حیائی کی محفل لگ جائے رش نہیں ختم ہو جائے گا۔ ہم بڑھ چڑھ کر اس میں نوٹ بھی نشاور کریں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، نہ ہمیں پتہ جینے کا، نہ ہمیں پتہ مرنے کا، نہ ہماری کوئی خوشی اللہ کے دین کے مطابق، نہ ہماری غمی کوئی اللہ کے دین کے مطابق۔ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، یار اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے یہ موقع دے دیا، آپ کی یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، خدا را سنبھلو، خدا را سنبھلو، وقت ہے، کل جب یہ وقت ختم ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ کسی نے جواب نہیں دینا، کسی نے جواب نہیں دینا، ہر آدمی نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ ابھی وقت ہے، علماء کرام کی باتیں سن کر اس پر سمجھ جائیں، عمل کر لیں۔ اب میں آتا ہوں اس طرف، میں نے اپنے آپ کو پیش کر کے جو بھی کسی کا میرے متعلق، پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں، میرا سر آپ کے پاؤں میں ہے، جیسے جیسے انشاءاللہ گھر میں بیچ رہا ہوں بک جائے گا، زمین اپنی بیچ رہا ہوں بک جائے گا، اور میں نے اپنی لسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ الرحمن ایک ایک دائی کسی کا ایک ایک پیسہ دینا ہے، ایک ایک۔ اللہ نے مجھے رزق حلال دیا، اور میں نے گندم کاشت کی، میری گندم جتنی ہوئی میں نے اٹھائی، ایک من گھر نہیں لے کر گیا، ایک ایک آدمی کو جتنا تھا میرے پاس جا کر ایک ایک آدمی کو جا کر ان کو پیسہ دیا ہے، باقی بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ دے گا مجھے، میرا گھر بک جائے گا، میرا قرضہ اتر جائے گا، میری زمین ہے تھوڑی سی بک جائے گی، میرا قرضہ اتر جائے گا، اور میرا اللہ میرے دل میری شارع کے قریب ہے۔ اگر میرے دل میں ذرا بھی کوئی معاملہ ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سرخرو ہو کر دکھاؤں گا، زندگی میری وفا کرے سرخرو ہو کر دکھاؤں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے سرخرو کرے گا۔ میں نے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، آپ کے گاؤں کا ایک ایسا شخص ہونے کی نصیحت سے بڑیاں بے وفائیاں کی، بڑی نہ جانے کتنی نادانیاں کی، اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اپنے بیٹوں کی شادی کر کے بھی اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اپنے آپ کو اب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ خدا را پھر آپ سے التجا ہے، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس مقصد کی طرف، یہ جو فتویٰ انتظار اور مولوی طالب سے آئے ہوئے ادھر جو یہ لے کر آئے ہیں، تو ہمارے یہ علماء کرام ہیں، ان چاروں کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کو ہم کہیں کہ معذرت کے ساتھ آپ حضور تشریف لے جائیں، اور جو کوئی آئے گا وہ بھی تو ہمارے ہم میں ہی ہوگا نا،
अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर हमारे इमाम क्या करेंगे? इनका काम तो है पैगाम देना, इनका काम है। अब मुफ्ती साहब ने हमें माशाल्लाह इतना प्यारा समझाया, यकीन जाने शाह साहब ने भी मोती बिखेरे, लेकिन मुफ्ती साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और चार मंगा दिए। हमने कैसा समझा, दीन को समझें यारो, कुरान को समझें, इस्लाम को समझें। अल्लाह ने कितनी बड़ी, कितना खूबसूरत बनाया। अगर आपकी मेरी आंखें न होंगी तो दौलत का क्या करेंगे? अगर चल ना सके दौलत का क्या करेंगे? अगर कब्र में पहुंच गए इस दौलत का क्या करेंगे? एक खजूर, जैसे हजरत साहब ने एक खजूर आप हलाल की अल्लाह की राह में पेश करते हैं, अल्लाह ताला अपनी शान के साथ अपने हाथ जुमे कर हमें ले लेता है। और मुफ्ती साहब ने बढ़ाया, उसको बढ़ाकर पहाड़ों से भी ऊपर आपको अजर और सवाब दे देगा। आए आज हम ऐद करें, आए आज हम ये नियत करें, रोज ये खंड ना बनाते रहें, रोज हम ऐसी बातें ना एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहें। खुदारा संभले। आज अगर हम जो बैठे हैं इतने ही संभल गए तो हमारी नस्ल सुधर जाएगी। अगर हमारी नस्लें बिगड़ गई तो क्या बनेगा? फिर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ना करे कोई हमारे गाँव के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसे, अल्लाह ना करे कोई हमारे गाँव के ऊपर अजाब है, अल्लाह ना करे वो हमारे पर ऐसा मसला है। तो मैं इस मसले की तरफ मुफ्ती साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप हजूर इसको पढ़ें। मसला तो बिल्कुल जो अनवारुल उलूम का ये फतवा है जो उन्होंने दिया है, जो लिखा है, इसको आप देखकर इसमें नजरसानी करें। हमारे इमाम साहब क्या करें, हम जो मुक्तदी हैं, ये जो मसाजिद की कमेटी हैं, ये क्या करें? अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने उलमा कराम की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर हम भी तबाह हो जाएंगे। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। और ये भी हमारे भाई हैं, अगर इनमें कोई छोटी मोटी कोई इंसान होने के आते तो ये भी इंसान है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। दोनों इमाम साहब बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनकी बारगाह में भी इल्तिजा है कि आप तो आंखों वाले हैं, आपकी तो आंखें रोशन हैं, आपने तो 10 साल पढ़ा है, आपने तो कुरान पढ़ा है, आपने तफसीर पढ़ी है, हमारी इस्लाह जरूर करें। आगे कोई माने ना माने, हमारी इस्लाह जरूर करें। अगर आप भी हमारे सरों का ताज है, आप भी हमारे बड़े मोहतरम हैं, अगर आप भी हमारे साथ मिल गए, जैसे हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने भी ना संभाला तो हमें कौन है संभालने वाला? खुदारा अगर मेरी बातों से उस्ताद साहबानों की कोई दिल आज़ारी हो तो उसकी एडवांस माफ़ी चाहता हूँ। आपकी किसी को तकलीफ हो माफ़ी चाहता हूँ, और आपसे ये इल्तिजा करता हूँ मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह मेरा भी खात्मा ईमान पे कर दे, अल्लाह आपका खात्मा भी ईमान पे कर दे, अल्लाह मुझे भी रिज़्क़ हलाल खाना नसीब फरमाए, अल्लाह आपको भी रिज़्क़ हलाल खाना कमाना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह नियत कर लें, खैर और राज़िकीन रिज़्क़ अल्लाह के पास है, आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं, जो जो नसीब में मिल जाएगा। अल्लाह आपका बैठना कबूल करे। ये थोड़े भी हैं, अगर ये भी हम मिल जाएं, एक जमात बन जाए, नेकी की दावत आम करने वाले बन जाएं, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा। आपके गांव में बहारें होंगी, आप इन बहारों को लेकर आगे जा सकते हैं। अल्लाह हमारे उलमा कराम की, अहले सुन्नत के जो हमारे मुफ्तियान इज़ाम हैं, उलमा कराम हैं, अल्लाह इनकी खैर फरमाए, अल्लाह इन पर रहमतों का करम फरमाए, इनके इल्म में, अल्म में और बरकत अता फरमाए। ये हमारे दिलों पर बरकतें फरमाते रहें, हमारी इस्लाह करते रहें, और हम अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है। करीम है तो हमें और मुझे और आपको मुसलमान बना दिया, करीम है तो हमें अपने हजूर का उम्मती बना दिया, करीम है तो ये मौका है हमारे पास संभलने का कि सच्ची पक्की तौबा करके आज उठे, इंशाअल्लाह बेड़े पार होंगे। जज़ाकल्लाह खैरन, आपने जो वक्त दिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा इसमें हमारी इस्लाह फरमाएं ताकि हम अपने बुजुर्गों की सही मानों में खिदमत कर सकें। अगर हम में किसी में मस्जिद इंतजामिया में कोई कमी है, मस्जिद इंतजामिया में कोई कमी है तो वो इस्लाह कर लें, क्योंकि ये बुजुर्ग इनमें कोई कमी नहीं, हम में ही कमी होगी। अल्लाह ताला हमारी कमियों को माफ फरमाए। अल्लाह मुफ्ती साहब आपके अमल में आज आपने हमारे दिल को जो है ना ऐसे बाग बहार बना दिया है। शाह साहब और आपने हमें सीखने को बड़ा मौका मिला, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये पढ़ लें एक मरतबा, फिर चलें इस पे गुफ्तगू करते हैं। जाइएगा ना जी आप सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको शायद नहीं मालूम होगा, जब 32 चक का नाम आता है ना तो लोग कहते हैं वो ठग्गा ना चक। हाँ,
क्या बात, क्या बात है। फराडियां दा चक, जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसका क्या कसूर है यार, उसको भी कहा जाता है ठग्गां दे चक च। इसलिए अमल वो करें जिससे खुदा रसूल राजी हो। खुदारा ये हराम का कमाया माल आपकी कब्र काली कर देगा। बेशक बेशक अपनी आखिरत का सौदा ना करें, अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना। चंद दिन की ज़िंदगी है ये वो हमेशा की ज़िंदगी है। कितना बेवकूफ़ है, चंद दिन की ज़िंदगी के लिए हमेशा की ज़िंदगी बर्बाद कर ले। एक बिदत होती है एतकादी, एक होती है अमली बिदत। ये जो इस वक्त जदीद तरीके हैं ना माले हराम के, ये भी बिदअत हैं। बैंक बैलेंस चोरी करना, किसी का अकाउंट हैक करना, सोशल मीडिया पर फेक वेबसाइट बनाकर, ठीक है, किसी के व्हाट्सएप को हैक करके उसके नाम डीपी का फ़ायदा उठाकर लोगों से झूठ मूठ के पैसे उधारे मांगना, ये सब नाजायज़ और हराम तरीके हैं, ठीक है, और ये बिदअत हैं सारी। नबी करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम मैं आपको सुना देता हूँ, अमल करना आपका काम। फरमाया मन वक्कारा साहिबा बिदअ, जिसने किसी बिदअती की इज्जत की, किसकी इज्जत की? बिदअती की। फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, उसने कहीं पकड़कर इस्लाम की बुनियादें गिराने में मदद की है। ऐसा शख्स जो बिदआत में मुब्तला हो, वो एतकादी हो या अमली हो, उसकी ताज़ीम करना शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है, बल्कि उसकी तौहीन करना लाजिम है ताकि वो शर्मिंदा हो और इस गुनाह के काम से बच सके। समझ आ गई ना? जब किसी फासिक की इज्जत की जाती है, किसके? फासिक की। मुसल्ला इज्जत की जगह है ना, तो जिसकी दाढ़ी ना हो मुसल्ले पे चढ़ा दो, इज्जत की फासिक की। दाढ़ी ना हो और माइक पे चढ़ा दो। ये आशिक़ रसूल तशरीफ लाएंगे, आपको कलाम सुनाएंगे, दाढ़ी नहीं है, फासिक की इज्जत हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी फासिक की, वो हराम खाता है, हराम कमाता है, ठगी लगाता है, धोखे देता है, शराब पीता है, जिना करता है, फसाद बर्पा करता है, एलानिया सुन्नत का तारिक है, गुनाह में मुब्तला है एलानिया, तो ऐसे शख्स की जब ताज़ीम की जाती है, फरमाया अल्लाह का अर्श हिल जाता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तो अल्लाह करीम ने हमें मना फरमाया, पहले समझाएं जो शख्स श्री हराम में मुब्तला है, वाज़ेह आपको पता है हराम का अड्डा लगाया हुआ है, जुए में मुब्तला है, सूद में मुब्तला है, रिश्वत में मुब्तला है, समझाएं। अगर वो समझाने से नहीं समझता तो आपके ऊपर फर्ज है उसके साथ बाइकाट करें, उनके घर का खाना ना खाएं कि हराम है। शुबे की चीजों से भी क्या करना है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? शुबे वाली चीजों से बचो। हजरत इमाम हसन से पूछा गया क्या याद किया अपने नाना से? फरमाया मेरे नाना ने जो सुनाया मैंने ये याद किया कि शक वाली चीजों से, शुबे की चीजों से क्या करना है। लिहाजा उन लोगों की बाइकाट करें, बाइकाट इस नीयत से करें कि शायद शर्म नसीब हो जाए, शायद हिदायत नसीब हो जाए, फिर आपको अल्लाह बाइकाट पर भी आपके हुस्ने नीयत की वजह से सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक। अब आइए फतवा सुनिए। हमारे गांव के लोग फराड कर रहे हैं। ये नाम देखो माशाल्लाह। मोहतरम हाजी इंतज़ार, हाजी तालिब, मिंबर मस्जिद कमेटी, सवाल हराम के मुतालिक हमारे गांव के लोग फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड करने का ज़रिया ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का झांसा देकर लोगों से धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले वो लोगों को मैसेज भेजते हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में पैसे लिए हैं और कहते हैं कि मैसेज के ज़रिए आपकी रकम निकली है और
اور مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں اور پیسہ دینے کا لالچ دے کر دھوکے سے پیسے منگواتے ہیں۔ اس میں مختلف طریقوں کے فراڈ شامل ہیں، جیسے کہ جہیز کا لالچ دے کر اور سستے موبائل کا لالچ دے کر۔ آیا یہ پیسے مسجد کو دینا، خیرات کرنا، نیکی کے کسی کام پر لگانا، حرام کا پتہ ہونے کے باوجود لگانا جائز ہے یا نہیں؟ حرام کے پیسوں سے حج اور عمرہ کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے امام کو یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ان لوگوں سے پیسے منگوانا اور کھانا جائز ہے؟ اگر یہ سب امام مسجد کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں سے دھوکے کے ذریعے لیا ہوا پیسہ ہے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ اور امام اس پیسہ کو حرام کہتا ہے پھر بھی ان سے پیسے لے کر استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے، سمجھ آ گیا؟ جواب: صورت مسئلہ کے مطابق لوگوں کو میسج کرنا تمہارے بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے نکلے ہیں، ہمارے اس نمبر پر رابطہ کرو۔ پھر رابطہ کرنے والوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹ لینا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح مختلف اقسام اور انواع کے جھوٹے پلان بنا کر لوگوں کو لوٹنا اور ان سے رقم بٹورنا، دھوکہ دے کر رقم منگوا لینا، یہ سب حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعیدیں ہیں، ایسے کام کرنے کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، بے شک وہ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے بے شک وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں۔ یہ ترجمہ سنا رہا ہوں آیتوں کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کے مال پر پلا پڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ گوشت، کیا عبادت ہے جو حرام کے مال سے پلا ہے، اور ہر وہ گوشت جو مال حرام سے پلا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ مال حرام کا صدقہ کرنا اور اس پر ثواب کی امید کرنا جائز نہیں۔ مال حرام کا صدقہ کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ اللہ پاک ہے، پاک پسند کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کتا پکا کے آپ ہمسائے کو کھلائیں گے؟ بھائی آئے مہمان کتا کھلائیں گے؟ بولیں آپ کے سسر آئے گھر میں آپ کتا پکا کر گدھا پکا کر کھلائیں گے؟ جب آپ اپنے بھائی کو، ماں کو، بیٹوں کو، پیاروں کو کتا گدھا حرام کھلاتے نہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، ان کو جب آپ حرام پیش نہیں کرتے تو رب کی بارگاہ میں حرام کیوں پیش کرنا بھائی؟ اس کی بارگاہ کو تم نے کیا کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ مال حرام کا صدقہ کرنا اور اس پر ثواب کی امید کرنا جائز نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا حرام ہونا یقینی ہو۔ مال حرام سے حج و عمرہ کرنا جائز نہیں۔ امام مسجد کو جب مال حرام کا علم ہو تو اس مال حرام کو لینا اور اس مال سے کھانا جائز نہیں، جب امام صاحب کو علم ہو۔ یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر علم نہ ہو تو پھر جرم اگلے کا ہے، ان کا، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ مال حرام کا علم ہونے کے باوجود امام مسجد اگر اس مال حرام سے نہ رکے، اس کے اقتداء میں نماز جائز نہ ہوگی۔ تو یہ جو فتویٰ شرعی صادر ہوا ہے بالکل درست ہے۔ رہا امام صاحب کا مقتدیوں سے مال قبول کرنے کے حوالے سے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان
मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा हुआ है, फरमाते हैं, ये सफ़ा नंबर 343 है, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द 16। ये फतावा शरीफ सुने, उम्मीद है सवाल का जवाब शायद आ जाए इसमें। जी मैं मजीद भी ये जो एलिगेशन हमें है ना जी, ये जो फतवा पढ़ा ना आपने, ये माले हराम के मुतल्लिक किसी को एलिगेशन नहीं है, ये खुसूसन इमाम साहब को एलिगेशन है, इमाम साहब के मुतल्लिक है ज़्यादा। आपने ये पढ़ा ना जी, बिल्कुल हम भी इस फतवे को दुरुस्त मानते हैं, लेकिन इसमें हमें इमाम का दिफा ज़रूरी है, और इमाम के दिफा में जो चीज़ें मेरे ज़हन में हैं या हमारे मुतल्लिक इस फतवे के मुतल्लिक बाद, ये फतवा जब से आया मुझे पता है, उस फतवे के आने के बाद से जो जो बातें इमामों के मुतल्लिक की गई वो सारी भी मैं यहाँ रखूँगा कि ये बातें इमामों के, ये बातें इमाम की, ये बातें इमाम की। अब उनका जवाब फिर मुफ्ती साहब से लेंगे जी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब तक हमें मालूम ना हो कि ये ख़ास रुपया जो हमको देता है वजह हराम से है, उसका लेना और मस्जिद में सर्फ करना जायज़ है, कुछ हर्ज नहीं, जब तक पता ना हो। बेशक बेशक जी। दोबारा फिर सुन लें, जब तक हमें मालूम ना हो कि ये ख़ास रुपया जो हमको देता है वजह हराम से है, वजह मालूम, हराम होना मालूम ना हो, तो उसका लेना और मस्जिद में सर्फ करना जायज़ है, कुछ हर्ज नहीं है। इसी तरह मस्जिद में माले हराम लगाने के हवाले से सवाल हुआ या वसूल करने के हवाले से, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिल्द 16 है, सफ़ा नंबर 427 है, इरशाद फरमाया, जो माल बेआइनी ही हराम हो वो इन कामों के लिए लेना भी हराम है। जो बेआइनी ही हराम हो, जो वाकई हराम हो, उसको इन कामों के लिए लेना भी हराम है। और जिसकी निस्बत ये मालूम ना हो कि ये ख़ास माल हराम है, उसके लेने में मुज़ायका नहीं। जिस माल के बारे में पता नहीं उसके लेने में हर्ज नहीं, जिस ख़ास का माल के बारे में पता लगे उसका लेना क्या है, हराम है। इसी तरह इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़रे हराम से होना मालूम नहीं तो शुबा व वहम को दखल देना बेमाना है। जब ज़रे हराम से होना मालूम नहीं, जब आपके पास किसी माल के हराम होने की कोई दलील नहीं, इल्म नहीं, पता नहीं आपको कि हराम है, कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, क्या बात है। तो फरमाते हैं तो शुबे और वहम को दखल देना बेमाना है। फिर शुबे की नहीं मानेंगे, बेशक बेशक समझ आ गई ना, फिर वहम की बात नहीं मानेंगे। हाँ, फरमाते हैं कि जब ज़रे हराम, ज़र कहते हैं पैसे को, ज़रे हराम से होना मालूम नहीं, आपको नहीं पता, प्रूफ सबूत कुछ नहीं कि माल हराम है, मालूम नहीं, हराम होने का इल्म ना हो तो हलाल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, ये पल्ले बांध है। हर शय के अंदर हिल्लत है, असल के अंदर सारी चीजें हलाल हैं, हराम वो है जिसके हराम होने की दलील मौजूद है, वो क्या है, हलाल है। ठीक है, जब ज़रे हराम से होना मालूम नहीं तो शुबा व वहम को दखल देना बेमाना है। ये फतावा रज़विया शरीफ सफ़ा जिल्द नंबर 16 से मैंने सुना है। अभी आपको फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 23 में से भी मैं चंद इबारतें आपके सामने रखता हूँ। रंडियाँ हिंदुस्तान में कुछ थीं और वो अपने आप को फरोश करती थी, अपने जिस्म फरोश करती थी, ज़िना करती थी, माले हराम कमाती थी। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि वो रंडियाँ जो नाच गाना करके या गाने गा के या अपने जिस्म की फरोशी करके हराम माल कमाती हैं, उस माल की उजरत लेना, उनके घर काम करके उस माल से उजरत लेना या मस्जिद वगैरह में लगाना, इस हवाले से क्या है? तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि अगर उनके यहाँ किसी फेले जायज़ पर, किस फेल पर, फेल जायज़ पर मजदूरी की तो आया ज़रे उजरत उनके माल से लेना रवा और वो
اکل حلال ہوگا یا نہیں، اس کا حکم یہ ہے، یعنی کہ ان کے ہاں مزدوری کی، ٹھیک، جن کا مال کیا ہے، حرام کا ہے، ان کے ہاں مزدوری کی تو ان کے مال سے مزدوری لینا، اجرت لینا، کھانا یہ حلال ہے یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ رنڈیوں کو جو مال گانے، ناچنے یا معاذ اللہ زنا کی اجرت میں ملتا ہے ان کے لیے حرام ہے، وہ ہرگز اس کی مالک نہیں ہوتی، وہ ان کے ہاتھ میں مال مغصوب ہے، غصب کیا ہوا مال ہے، مال مغصوب کا حکم رکھتا ہے، نہ انہیں خود اس کا اپنے صرف میں لانا جائز، نہ دوسرے کو سمجھ آ گئی نا، یعنی اس مال حرام کو نہ وہ خود اپنے استعمال میں لا سکتی ہے، نہ کسی دوسرے کو دے سکتی ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ جو مال حرام ہے اجرت کے طور پر بھی گھر میں ملازم کام کرتا ہے نا، اس کو تنخواہ مال حرام سے نہیں دے سکتے۔ جب نوکر کو مال حرام سے دینا جائز نہیں تو مسجد کو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ نوکر گناہ گار ہو پر اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اپنے صرف میں لانا جائز، نہ دوسرے کو، وہ مال بعین ہی اپنے قرض، خواہ کسی چیز کی قیمت، خواہ مزدوری کی اجرت میں، خواہ ویسے ہی بلا معاوضہ بطور ہدیہ، خواہ صدقہ کی طرح لینا روا ہو سکے، بلکہ فرض ہے کہ جن جن سے لیا ہے انہی کو پھیر دے، انہی کو واپس کر دے۔ نہ صدقہ دیا جا سکتا ہے ایسا مال، سمجھ آ گئی نا، جس مال کا حرام ہونا یقینی ہے، کیونکہ ان کی کام مال کیا ہے، حرام ہے ان کا، تو فرمایا نہیں مسجد کو نہیں دے سکتے، مزدور کو بھی اجرت میں وہ مال حرام نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ گانے والی عورت کی کمائی سے اگر قرض ادا کیا جائے تو قرض خواہ کو اس کا لینا جائز نہیں، وہ واپس کر دے، بھائی سانو حلال دے پیسہ نال قرض واپس کر، حرام کے پیسوں سے ہمیں قرض نہ دو۔ یہ قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھے، اگر اسے کہ حرام مال سے نہ دے، تو جب قرض خواہ حرام مال قبول نہ کرے تو باقیوں کو قبول کرنا چاہیے۔ بولیے، میں ہوں، آپ ہیں، حاجی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، علماء ہیں یا عام عوام ہے، کوئی بھی ہے، جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ مال حرام ہے تو آپ نے قرض بھی اگر لینا ہے تو مال حرام سے نہیں لینا۔ جب قرض بھی مال حرام سے نہیں لینا، حلال کا دے تو پھر صدقہ اور تحفہ گفٹ وہ مال حرام سے لینا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ لیکن سنتے جائیے گا پورا، کوئی آدھی بات سن کے نا غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں اگر لینے والے کو معلوم ہوگا کہ یہ مال بعین ہی وہی ہے، انہوں نے گانے، ناچنے، زنا کی اجرت یا آشناؤں سے تحفہ، ہدیہ، رشوت میں پایا ہے تو اسے لینا ہرگز روا نہیں۔ آگے سنتے جائیے گا، اس لینے والے کو اگر معلوم ہو کہ مثلا زر اجرت جو اس نے دیا خاص اس مال حلال سے تھا، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر رنڈی کسی سے قرض لے کر اس کی اجرت دے دے تو بھی لینا جائز ہے، اب چاہے وہ اپنا قرض کسی مال سے ادا کرتی ہو، یعنی کہ جس کا مال حرام ہے، آمدنی حرام ہے، وہ آپ کو دیتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یا آپ کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے قرضہ لے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کیا کرتا ہوں؟ آپ کہیں جی مسجد کی خدمت کرنے کا شوق ہے نا، کر، حلال دے، حلال تو نہیں، ٹوٹل آمدن حرام ہے، کیا کرے؟ کسی سے قرضہ لے کر دے لیکن حلال دے۔ سمجھ آ گئی؟ حلال اور حرام مکس ہو گیا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر معلوم ہو کہ یہ مال جو مثلاً اجرت میں دیتی ہے اگرچہ عین حرام نہیں مگر اس میں مال حلال اور حرام اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ تمیز نہیں ہو سکتی،
حرام مال اور حلال مال دونوں ملے ہوئے ہیں، اس طرح ملے کہ فرق نہیں ہو سکتا حلال کون سا ہے اور حرام کون سا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا تو بدقت تمام ہو، مثلا رنڈی کے پاس 10 روپیہ ہے، اس وقت 10 روپے بھی بہت تھے، 10 روپے ناپاک کمائی کے تھے اور 5 روپے بطور انعام یا قرض یا زراعت وغیرہ یا کسی اور وجہ سے اس کو حلال کے حاصل ہوئے۔ 5 روپے حلال کے، 10 روپے حرام کے، یعنی کہ حلال اور حرام آپس میں مکس ہو گیا، اب پتہ نہیں لگتا حلال کیڑے سن تے حرام کیڑے سن، پتہ نہیں لگ رہا۔ تو فرماتے ہیں اور اس نے وہ سب ملا دیے اور شناخت نہیں کہ وہ 10 کون سے تھے اور یہ 5 کون سے، تو اس صورت میں جس قدر مال وجہ حلال سے تھا، مثلا مثال کے طور پہ 5 روپے حلال کے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس قدر لینا بلا شبہ جائز ہے، اس قدر لینا بلا شبہ جائز ہے۔ ایک ملازم ہے سرکاری، بیٹھے وابٹا کے دفتر میں، اوپر لکھا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں گئے، لیکن نیچے بیٹھ کر، اوپر حدیث لکھ کر نیچے بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے ماشاءاللہ، دنیا پر ہمارے جائیں، وابٹا کے دفتر میں جائیں، ادھر موڑے حدیث لکھیے ادھر۔ میں پہلی دفعہ وابٹا کے دفتر میں اپنے بھائی کے ساتھ گیا تو میں نے حدیث پڑھی نا، یقین جانے میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں نے کہا یار دفتر میں حدیث، سرکاری ادارے میں حدیث، اس کا مطلب ہے یہاں تو ایمانداری ہوگی۔ لیکن گئے وہ سائن کروانے تھے، اس نے خالی سائن کرنے کے کہا جی 40,000 لوں گا پھر سائن کروں گا، بغیر نہ سائن۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اوپر کچھ لکھا ہے نیچے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے حدیث کا حیا کیا، سمجھ آ گئی نا؟ یہ الٹا دین کا مذاق ہے، دین لکھ کر سامنے رکھ کر اس کی مخالفت کرنا، یہ دین کی توہین نہیں ہے؟ شاہ صاحب کو پاس بلا کر آپ ان کو ٹائم ہی نہ دے اور میرے جیسے نیلے دہلے کو آپ سنتے رہیں، یہ شاہ صاحب کی توہین نہیں ہوگی؟ اسپیشل بلایا بھی ہے پھر بھی نہیں سنا، یہ شاہ صاحب کی توہین ہے۔ حدیث لکھ کر چھپوا کر اوپر لگوا کر این اس کے الٹ کرنا، تو کیا یہ حدیث کی توہین نہیں ہو رہی؟ بولیں جی تھانے چ قرآن پہ ہے، وہ سارا تھان قرآن کے خلاف رہا ہے، عدالت میں جج صاحب کے پیچھے قرآن رکھا ہوا ہے، سارے فیصلے قرآن کے بکس ہو رہے ہیں، عکس برعکس ہو رہے ہیں، تو یہ قرآن کی توہین نہیں ہے کیا؟ بولیں ہمارے تھانوں، کچہریوں، عدالتوں میں، ان اداروں کے اندر قرآن اور سنت کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ انہیں حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مطلب کہ سرکاری ملازم ہے تو 50,000 تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جی کہا جی سیلری آ جائے پھر مسجد کی خدمت کروں گا، ٹھیک ہے، سیلری ہے مسجد کی خدمت میں 1.5 لاکھ دے دی، آپ کہیں گے تنخواہ 50,000، سیلری کا جھانسا دیا تھا بھئی آئے گی تو دوں گا، 1.5 لاکھ تو تنخواہ ہے نہیں تو پھر کہاں سے دے دیے؟ پھر جو کہتے ہیں جی تنخواہ تو 40,000 ہے لیکن اتوں کر کے 60، اتوں کیڑا ہے؟ یہ جو اتوں سمجھ لے کیڑا ہے، یہ رشوت ہوتا ہے، یہ سود ہوتا ہے، یہ ہیرا پھیری ہوتی ہے۔ آپ آج کل لوگ رشتہ کرنے جاتے ہیں نا، منڈا قرضہ کی یہ کام کرتا ہے، تنخواہ کنی؟ تنخواہ تو ابھی نیا لگا ہے 40,000، لیکن وہ لاکھ روپیہ ہو جاندہ ہے، وہ کتھوں ہو جاندہ ہے؟ نہ اگلے پوچھن نہ یہ پوچھن، مال حرام ہے نا۔ تو وہ جب 1.5 لاکھ روپے یا لاکھ روپے مسجد کو دے رہا ہے تو آپ اس کی آمدن میں سے، آپ کو پتہ ہے کہ 50,000 تنخواہ ہے تو 50,000 قبول کر سکتے ہیں، اس سے اوپر والے قبول ہے نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر لے گا تو یہ حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر لے گا تو یہ مکروہ ہے، اگر اس سے اوپر 1 روپیہ بھی لے گا تو وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہ دونوں بزرگوں کی عبارتیں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور عامہ محققین نے اس پر فتویٰ دیا اور بر بنا مذہب امام مکروہ ہونا چاہیے، تو ایسے امر میں کیوں پڑے جس کا ادنا درجہ کراہت اور اکثر اکابر کے طور پر حرام ہو؟ فرماتے ہیں جس کو اکثر اکابر نے حرام کہا اور ادنا درجہ اس کا کراہت کہا ہے تو اس کام میں ہم کیوں پڑیں؟
اس سے آپ داڑھی کالی کرنے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے علماء نے کہا کہ کر سکتے ہیں، آج کل فتویٰ ہے جائز کا، لیکن وہ کہتے ہیں کراہت کے ساتھ کر سکتے ہیں، کراہت کے ساتھ کر سکتے ہیں. بہتر ہے کالی نہ کرو، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کالی کر سکتے ہیں، بہتر ہے نہ کریں، اس کا مطلب کراہت وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف علماء کی بھاری اکثریت ہے جو کہتے ہیں حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت کی عبارت یہاں بھی فٹ کریں، فرماتے ہیں کہ تو ایسے امر میں کیوں پڑے جس کا ادنا درجہ کراہت اور اکثر اکابر کے طور پر حرام ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو یہ شبے کا جو محل ہوتا ہے نا، بچنا بہتر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنے کا حلال کے ہوتے ہیں اور اوپر کے حرام کے ہوتے ہیں، اس حساب سے اتنے کے قبول آپ کر سکتے ہیں، جس کی کمائی حلال کی بھی ہے حرام کی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ حسن نیت کرتے ہوئے، حسن ظن کرتے ہوئے کہ ہم یہ یا تو کہہ دیں صاف صاف بھائی حلال دے دیں، حرام کے نہ دینا، صاف صاف کہہ دیں. وہ کہہ دے گا کہ حلال کے ہیں، اگرچہ حرام کے بھی ہوں گناہ گار، تو وہ نہ جوڑ، تو اس نے بولا نا آپ کے لیے حلال کے ہو جائیں گے. جی بسم اللہ. آپ جی کوئی بات ہو؟ دو سوال ہیں یہاں ہمارے بڑے بیٹے نمازیوں کے. ایک بندے نے کسی گلخانے کے مجمع میں بیٹھے تھے، گلخانے کے بعد کہتا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اگر 3 تسمیہ استغفار بھی پڑھ دے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک سوال دوسرا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی اسی حرام کام کو اپنانے کے لیے کیا ہے. یہ 2 سوال ہیں، اس حد تک عوام بڑی ہوئی ہے، ان کا جواب پڑھیں. پہلا یہ کہ زنا کر لے تو 3 تسمیہ استغفار بھی پڑھ لے، 100 آنے والے تو زنا کر لے، اور 4 مرتبہ اگر وہ مان لے، اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس کا دین پتہ نہیں کیا ہوگا. دین مصطفیٰ تو یہ ہے کہ حاکم وقت پکڑ کر، اگر کوارا ہے تو 80 کوڑے مارے، شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے. دین مصطفیٰ یہ ہے. یہ چلتے پھرتے معاملات اور جھوٹے مسئلے کی ہم بات نہیں کرتے، دین مصطفیٰ یہ سمجھ آ گئی نا. یہ لوگ اس طرح کی باتیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. 3 اسی پر ایک چھوٹی سی بات، 3 طلاقیں دے کر بھی آئے لوگ کہتے ہیں جی 60 بندیاں روٹی کھوا دو. ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، 3 طلاقیں الگ دیں. میں بائی نیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فاسق کی توہین کرنی چاہیے. میرے اپنے مامے کا پتر ہے، بیوی سے کہا کہ گھر سے نکلی فارغ، طلاق، لکھ کر طلاق بھی بھیج دی، بول کر بھی طلاق دے دی، کتنی وجہ سے طلاق دے دی، اس کے بعد 2 بچے بھی پیدا کر لیے. تو میری ان کے ساتھ بائیکاٹ چل رہی ہے. انہوں نے میرے بارے میں کہہ دیا وہاں ایک اور معاملہ وباد میں کسی اور کا بھی ہمسایوں کا، تو وہاں حالانکہ میں تو شد و مد کے ساتھ شریعت بیان کرتا ہوں اور الحمدللہ جو مسئلہ بیان کرتا ہوں پیرا بھی دیتا ہوں اس پر. تو میرے بارے میں وہاں کسی نے جھوٹ پھیلا دیا. ابھی ہم نے مولانا صدام صاحب سے رابطہ کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی 3 طلاق کیا ہو گیا، تو کی ہو گیا، تو یہ کرو دعوت کرو، 10-20 بندے اکٹھے کر کے روٹی کھوا دو، کم چل جائے گا. میں پھر اسپیشل گیا، میں کہ کفر بکیا کنے میرے سامنے لے آؤ. اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر زنا کر لیا تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھی تو بخشش ہو جائے گی. بخشش سچی توبہ پر ہے، یا پھر بخشش تب کہ دنیا کے اندر حد جاری ہو جائے. حد جاری ہو جائے تو گناہ مٹ گیا، معاف ہو گیا. دوسرا کیا تھا جی؟ دوسرا یہ جو کام کرتے ہیں نا، پہلے سوال کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا ہے. اس شخص کو چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، اور اگر بیوی ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرے. مرشد سے اگر بیعت تھی تو بیعت بھی دوبارہ کرے جا. سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ ایک مقصد قرآن بتاتا ہے، ایک مقصد تو نے بتایا. تیرا مقصد قرآن کے مطابق ہے تو تیرا قرآن پر ایمان ہے. اگر تیرا مقصد بتایا ہوا قرآن کے مخالف ہے تو نے قرآن کو نہیں مانا، اپنے مقصد کو مانا، اپنی بات کو مانا. قرآن کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کہتا ہے نہیں، ایس کام واسطے میں نے پیدا کیا. اس کا مطلب تو قرآن کو جھٹلا رہا ہے. تو اس لیے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے.
جی میں تو یہ نا فتویٰ زیادہ تر اس فتوے کی بیس پر کسی شخص سے لا تعلقی نہیں کی گئی. دوسرا سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اس کی تفصیل بیان کی کہ ہمیں معلوم ہے آپ آگے آ جاؤ. تالا بھائی تم بھی آگے آ جاؤ. تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. کیسر بھائی آگے آ جاؤ ذرا. دوسرا سوال اونچی آواز پھر. ہاں میں جو پیسہ ہے وہ جمع ہو رہا ہے 3.5 لاکھ روپے اور کچھ ہزار نام مسجد لگ سکتا پیسہ کمیٹی کو پیدا کیا وہ متعلق وضاحت. اس نے کہا پنڈی کے اندر جو کام ہوتا ہے بیلنس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ سوال ہم نے قبلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھا ہے. اس کی وضاحت میں نے بھی جمعے والے دن پیش کی تھی لیکن آج مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ سب سے پہلے وہ کلمہ دوبارہ پڑھیں یعنی تجدید ایمان اس کے لیے فرض ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا. اگر اس نے کسی پیر کی بیعت کی ہے تو بیعت بھی اس کے لیے دوبارہ لازم ہے. اب سمجھ آ گئی. یہ دیکھیں نا کیسر بھائی نے کوئی سوال کیا وہ اللہ نے حرام کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا نا. بولیں حرام کا معنی عیب ہے یا خوبی ہے؟ بولیں. تو گویا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی عیب کرنے کے لیے پیدا کیے, گناہ کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ اللہ برائیاں کرواتا ہے یہ کفر ہوگا. سمجھ آ گئی نا. اللہ نے برائیوں کے لیے نہیں بنایا کسی کو. ہاں راہ بتائیں, چنگا راہ ماڑا راہ, ادھر جا تیری مرضی, ادھر جائیں گا جنت ملے گی, ادھر جائیں گا جہنم ملے گی. راہ بتا دیا ہے. دوسرا نا ان پڑھ بندے نا بیٹے بیٹے کی گال تھی میں یہ گال تھی ان پڑھ بندے کو خود فتویٰ لا چھوڑے انہیں خود کو پتہ کیا نہیں گال تھی کیوں ہے. یہ رہنے کو سمجھا چھوڑا. مستقل رجوع نہ کرے زن علماء کو لو خود بیٹوں دے کافر ہیں مشرکن بلان ہے. اللہ اکبر. کوئی مسئلہ شرعی ہو تو علماء سے رہنمائی لیا کریں. ہاں جی خود سے ایسا نہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی. مسئلے کی بیس پر جو حکم ہے کہ بھئی اگر خود سے کس پر مشرک کا حکم لگا دیا اس پر کفر کا حکم لگا دیا تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بلا اجازت شرعی کسی کو کافر قرار دے رہا ہے تو دونوں میں سے ایک تو بن جائے گا. اگر کسی نے کہہ دیا نا کہ تو کافر ہے, اگر وہ کافر ہے تو یہ بچ گیا کہنے والا, اگر وہ کافر نہیں تو یہ کہنے والا ہو گیا. یہ یاد رکھنا. اگر آپ میری ویڈیو نہ بنائیں نہیں میں حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے. بڑی سونی اصلاح کی ہے اور اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کو بھی سلامت رکھے. بہت ہی اچھی نیتیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھائی انتظار کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے اس مسئلے کو کم از کم اٹھایا تو ہے. چلو ہمارے گاؤں میں یہ مسئلہ ڈسکس تو ہو رہا ہے مائک پر اسپیشل محفل میں. اس حیثیت سے میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. یہ مائک ماشاء اللہ لائٹ آ گئی ہے, باری میری آئی ہے تو لائٹ بھی آ گئی. اللہ خیال کرے گا انشاءاللہ. ہم نے نام جانے میں بھی آسانی ہو جائے گی. ہاں جی سارے ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو. تھوڑا اور آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ قبلہ صدام صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تو مجھے کل دعوت بھی ملی, اعلان کا بھی کہا گیا تو میں نے کہا انشاءاللہ جی ضرور حاضر ہوں گے. مفتی صاحب کا مجھے نہیں بتایا گیا. آج دن کو مجھے پتہ چلا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں. مفتی صاحب سے ایک میرا بڑا پرانا تعلق ہے. جب یہ حفظ کرتے تھے اور میں درس نظامی میں پڑھتا تھا اور اشاعت الاسلام میں ہمارے مدرسے میں تھے, اس وقت بھی ہم بے تکلف ہو کر گفتگو کرتے تھے. ایسا ہے نا جی الحمدللہ. الحمدللہ عز و جل. میں جامعہ میں پڑھتا تھا. مفتی صاحب ماشاءاللہ بے انہوں نے محنت کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مقام دیا. اس وقت بھی ان کی اپنا فقہ پر بڑی مہارت کھلا رہے ہیں بیچارہ
जानवरों को, तो इनाम मुकम्मल नहीं है ना। मिसाल के तौर पर अगर कम अज कम ये शुभ वाला मामला तो है ना, तो शुबहा से बचना जरूरी है, लेकिन हराम तब होगा जब हराम होने की दलील नहीं होगी। दलील होगी जी, कहती है शुबे वाली चीज को अगर इस्तेमाल कर रहा है, उसको ये नहीं कह सकते कि ये हराम हो रहा है, हराम कर रहा है। क्या बात है, जिंदाबाद। ये नहीं कह सकते। सुन ले आप जी, ठीक है ना, शुबे वाली चीज अगर इस्तेमाल की है तो ये नहीं कहेंगे कि हराम खाया। हराम खाने का दावा तब आप कर सकते हैं जब आपके पास माल के हराम होने की दलील मौजूद हो। दूसरी हजरत, ये मैंने मेरे सामने ये जितने लोग बैठे हैं, या पूरा चक्का सैकड़ों लोग हैं, कभी मेरे सामने किसी ने कोई डील नहीं की। ठीक हो गया जी, मैं मेरे सामने एज इमाम हूँ, मैं मेरे सामने कभी किसी ने डील नहीं की, मेरे सामने हराम माल नहीं छीना, नहीं कमाया, चोरी नहीं की। मैं क्या किसी पर फतवा लगा सकता हूँ कि तेरा माल हराम है? आपने आंखों से नहीं देखा? हाँ, मैंने नहीं देखा, मेरे सामने नहीं हुआ। फतवा तो दलील पर ही होगा ना। हाँ, मैंने देखा नहीं है। फतवा दलील पर ही होगा जी, मैं किसी को नहीं कह सकता। मसलन मैं एक इमाम, लोग गवाही दे दें आपके पास कि इसको हमने हराम कमाते देखा। जी 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 जी, सुनो। मेरा ये सवाल है, मैं एक इमाम हूँ, 10 साल या 15 साल या 20 साल इस चक में रह रहा हूँ, और मुझे हर बंदे का पता है कि ये इसका क्या कारोबार, ये क्या कर रहा है। अगर वो भी पैसा या मस्जिद को दे या इमाम को दे या मदरसे को, तो वो जायज़ है। वो 5 रुपए वाली और 10 रुपए वाली मिसाल याद है? जी याद है। अगर वो माले हराम से देगा तो बिल्कुल हराम है, हराम है। हाँ, हलाल से देगा तो जायज होगी। उससे अगर वो वजाहत खुद कर दे, अच्छी बात है। आपको शुबा है तो आप वजाहत ले भी सकते हैं। जी बिल्कुल। अब अक्सरियत तौर पर इश्तराक पाया जाता है, यानी कि माल मुश्तरक नहीं, माल इश्तराक नहीं, यानी ये मुश्तरक होना तमाम का इस मामले में, यानी वाज़े पता चल रहा है कि इसके जो कमाई के सोर्स है ना, वो ऐसे कोई नहीं है कि जो भाई आप हलाल किसके जरिए से आए। ये बंदा घर बैठा रहता है और उसके बाद जो है ऐसे मामलात सामने आती हैं कि इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर अटैचमेंट है, बल्कि बाज़ औक़ात 80% तो इसी तरफ ज़हन चला जाता है। तो अब भी मतलब कि ना इस पर क्या हुक्म आएगा? तो जब आपके सामने वो कमा रहे हराम तरीके से, फिर आप ना लें। अच्छा, मेरा अभी एक इमाम साहब का ना देखना, वो तो अपनी तरफ तो हो मतलब कि साफ, क्योंकि इमाम साहब का काम तो घर से मस्जिद की तरफ और मुसल्ला रसूल से घर, बच्चों को पढ़ाना। ये देखें ना, जिसको इल्म हो जाए उसके ऊपर लाज़िम है कि बच्चे जी, ठीक है। जिसको इल्म नहीं वो गुनाहगार नहीं होगा, ये बात है। जिसको इल्म हो गया वो बचेगा। और दूसरा क्या, ये इस काम से मैंने कारोबार बना लिया है, मैंने जानवर भी बना लिए, मैंने दुकानदारी भी कर लिया, मैंने और भी कारोबार बना लिया। अब मैंने कर लिया तौबा, क्या ये मेरा कारोबार चलता रहेगा उसी पैसे से बनाया हुआ कारोबार? ये जायज़ है? मैं अपने आप को समझूं मैंने तौबा कर लिया, मेरे लिए ये सारा हलाल है? जिस कारोबार की बुनियाद माले मगसूब पर हो, गसब किए माल पर हो, वो कारोबार जितना भी बढ़ जाए आपका है ही नहीं, वो है नहीं, हराम है। अच्छा जी, दूसरी बात, वो उसी का है जिसका था। इसी मसले की बेस पर ये फतवा भी दिया गया कि अगर इमाम हुक्म पूछ लेना, मैं माजरत जी पूछे हुक्म भी बता दें कि अब वापस करना होगा जिसका था। वो तो समझ रहे, मैंने किसी का लाख रुपए मार करना कारोबार किया, 10 लाख को पहुंच गया, हिदायत नसीब होगी, 10 का 10 उसको देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। अब जो कुछ वही ना, पहले 1 था ना, अब 10 हो गया, तो 10 का 10 देना होगा, क्या बात, जज़ाकल्लाह। क्योंकि वो सारा उसी का है। इसी मसले की बेस पर उलमा के खिलाफ ये बात की गई कि अगर आलिम किसी बैलेंस वाले के घर में जाकर ख़त्म पड़ेगा तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अगर आलिम को पता है कि इनका आमदनी रोजगार हराम है, इल्म हो, फिर पड़ेगा तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, सारी बात है। वो उन लोगों की ताज़ीम कर रहा है, उनके यहाँ जा रहा है, उनके यहाँ से खा पी रहा है। अगर इल्म नहीं है तो फिर ये हुक्म नहीं लगेगा। इसी तरह ये बात देखिए, इनके एक घर में जी 4 बंदे हैं। जी मैं 10 नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिदायत शरीफ पढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरह मेरे तलबा, जब मैं ज़ाहिर सी बात है अपने तलबा को पढ़ाता हूँ तो मुझसे भी सवाल होते हैं। एक घर ऐसा है कि हमारी आंखों के सामने उस घर के जो बड़े थे, वो जनाब अपना नाम क्या कहते हैं उसको, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, मेरे पास फिक्र के 2 पीरियड हैं, नूर लिज़ा पढ़ा रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे हिदायत शरीफ पढ़ा रहा हूँ। सवालात आते हैं कि अब एक घर मेरे सामने है, उस घर के अंदर उसका जो बाप था या उसका चाचा था या हम उन सबको देखते आ रहे थे, वो जनाब गधा रेडी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। आज उसी घर के अंदर एक सलाई खड़ी हुई है, ये कोई मतलब कि इन्हीं 10-15 सालों के अंदर
تو وہ گدا ریڈی سے ڈائریکٹ میں ایک سلائی تک پہنچ گئی یا جناب بنگلوں تک پہنچ گئی، تو سوال تو بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب اگر اس مطلب کہ نا گھر کا معاملہ سامنے آ جائے، ان کی زبان سے آپ نے سنا ہو کہ ہم بیلنس چوری کرتے ہیں، ہم حرام کاروبار کرتے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان سے سنا ہو، ان کا ان کا اقرار موجود ہو۔ حضرت صاحب بڑی ایک فین آدمی ہے، اس کی بھی ذرا آواز سنیے۔ محمد حسین بھائی کی کیا ہے؟ حضرت صاحب جڑے کردے نا جی تو نمبر وہ تو شریعام ہی کہندے جیسے کرتے ہیں جی اسی، بس اس کا مطلب ہے اس کا ثبوت مل گیا۔ بس ان کے گھر جانا، ختم پڑھنا، ان سے نذرانہ چندہ لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ جی امام صاحب اپنی بات کہی۔ اچھا اب ان کے گھر امام صاحب کا جانا درست نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ اسی طرح آپ کا جانا بھی درست نہیں ہے۔ کاروبار کرنا جائز ہے؟ آپ کا بھی جانا بھی درست نہیں ہے، یہ صرف امام نہیں آپ لوگوں کا جانا بھی درست نہیں ہے۔ اچھا ایسے بندے کا کاروبار ہے، ایسے بندے کا مجھے پتہ ہے اس کی ساری آمدن آرام ہے، مجھے پتہ ہے، اور اب اس نے فرض کرے ولیمہ کرنا ہے، میری دکان سے وہ سارا کچھ لے کر جا کے کرے، میرا اس بندے کے ساتھ پتہ ہے حرام کمائی ہے اس کی، میرا اس کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے؟ وہ قرض خواہ والا مسئلہ یہاں پر جزیہ یہاں فٹ ہوگا کہ جب آپ نے کسی کو اپنا دکان کا ساز و سامان سودا دے دیا تو آپ کا مقروض ہو گیا، آپ نے اس کا قرضہ پیسہ لینا ہے، آپ کہیں گے حلال کے مال سے دے، ہاں جی تو ٹھیک، اگر وہ حرام سے دے گا تو آپ قبول نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں جی واپس کر دیں اسے، کہیں حلال سے دے گا تو ڈیل کر، سودا لے نہیں تو جا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ بھی آ گیا، بھائی انتظار یا بھائی قاضی صاحب فتویٰ بھی لے کے آئے، اب اس کا حضور حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ علی ارتضیٰ چلے جاتے، کاش ایسا ہو چلے جاتے جو تو چاہتا مسئلہ ویسے کا ویسے رہ جاتا ہے، تو پھر اس علامہ علی ارتضیٰ صاحب چلے جائیں، ان کا جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں کیا، کیوں چلے جائیں؟ مسئلہ بتا رہے ہیں یا آواز اٹھا رہے ہیں؟ پہلے گزارش کی کہ کیا ان کا جرم کیا ہے؟ آپ ثابت کر دیں کہ علامہ علی ارتضیٰ صاحب نے علم ہونے کے باوجود، پتہ تھا، یقینی طور پر قطعی علم تھا کہ اس کی آمدنی حرام ہے، حرام مال دے رہا ہے، پھر بھی انہوں نے قبول کیا ہو، آپ آواز اٹھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہاں بے شک بے شک، لیکن اگر علم نہیں ہے تو بغیر علم کے نہیں ایسی بات کر سکتے۔ ولا تجسسوا، مسلمان کی ٹو میں نہیں پڑھتے، جس کا عیب دکھ جائے، لیکن کسی کے عیب ڈھونڈنے میں نہیں پڑھنا۔ ہاں ظن المؤمن خیر، مومن سے گمان بھی اچھا کرنا۔ جی تو جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بائیکاٹ کریں، ہاں سارا چیک کریں، صرف امام نہیں کریں، اپنی بیٹی بہنوں کا رشتہ بھی ان سے کریں جن کی روزی حلال ہو۔ کیا بات ہے۔ میرا سوال ہے، فتویٰ لے کر آیا ہوں، جب مجھے فتوے میں بتایا گیا کہ آپ ان کے گھر کا جی مسجد کی انتظامیہ ڈھونڈتی ہے، وہ تقریباً سالانہ بھی پیسے اکٹھے کرتی ہے، جمعے کو بھی اکٹھا کرتی ہے، وہ کیسے تمیز کرے گی کہ فلاں بندے کے حلال ہیں یا حرام ہے؟ اجتماعات میں نہ اعلان کر دیا جائے اس گاؤں میں بار بار کہ مسجد کے چندے میں صرف حلال مال شامل کریں گے۔ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، انتظامیہ بری ذمہ ہو جائے گی، امام صاحب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ اعلان تو آپ نے مشورہ کر ہی دیا۔ اسی جس بندے کول بھی گئے ہیں نا جی عید دے پیسے لے، اس نے کہا میں دودھ بیچ کے چاچا دے رہا، ہاں جی کسی نے کہا جی میں پٹھے بیچے نے چاچا، وہ پٹھے دے پیسے تانوں دے رہا، یعنی وہ دسنا چاہتا ہے